چلیے آج ہم منہاج العربیہ اول کا سبق نمبر 12 شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے دیکھیے کتاب میں اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 12، فی ھذا الرسم عصیص۔ دیکھیے جس کے نیچے لکیر کھنچ رہی ہے نا، یہ نیا لفظ آیا۔ فی کا معنی آپ نے پڑھ لیا میں، ھذا کا معنی یہ، اس کا معنی اس بھی لگتا اور یہ بھی، اس یہ رسم معنی تصویر، اور عصیص معنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کونڈا، جس کو کونڈا بولتے ہیں، یہ جس میں پیڑ رکھ دیتے ہیں نا شہروں میں، کونڈا۔ تو فی ھذا الرسم عصیص، ملائیے، اس تصویر میں کونڈا ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے ملائیے۔ وفی ذالک العصیص غرس، واو معنی اور، فی معنی میں، ذالک معنی اس، وہ، اس کا دونوں ترجمے لگتے ہیں۔ عصیص معنی کونڈا اور غرس معنی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے، پودا۔ تو وفی ذالک العصیص غرس، اور اس کونڈے میں پودا ہے، ٹھیک۔ آگے چلیے، علی ذالک الغرس ورق وورد، ملائیے، علی معنی پر، ذالک معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا ترجمہ آپ پر تو آ رہے تھے وہ، لیکن یہاں پر اس، غرس معنی پودا، ورق معنی، ورق اس کو بھی بولتے ہیں اور ورق پتے کو بولتے ہیں، پتا، اور ورد معنی گلاب، ورد معنی کیا تھا، گلاب۔ تو اب ملائیے اس کو، علی ذالک الغرس ورق وورد، اور اس پودے پر پتے ہیں، اور ہاں پتا کیونکہ واحد ہے نا تو پتا ہے، وورد اور گلاب ہے، تو اس پودے پر پتا اور گلاب ہے۔ آگے چلیے، الورق اخضر والورد احمر، ورق معنی ابھی آپ نے کیا پڑھا، پتا، اور اخضر معنی آتا ہرا، کہتے نہیں گنبد خضرا، تو خضرا وہ اسی سے اخضر، ہرا، تو الورق اخضر والورد احمر، ورد معنی گلاب، اور احمر معنی آتا ہے سرخ، لال، تو پتا ہرا ہے اور گلاب سرخ ہے، پتا ہرا اور گلاب سرخ ہے، ٹھیک۔ آگے چلیے، اب پھر وہی آ گیا، لمن ذالک العصیص، دیکھیے ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا لمن کا استعمال، تو لمن کس کا، کس کے لیے، کس کی، تو اس میں آتا ہے، تو لمن ذالک العصیص، وہ کونڈا، عصیص معنی کونڈا، وہ کونڈا کس کے لیے ہے، یا وہ کونڈا کس کا ہے، تو ذالک العصیص لذالک الرجل، انہوں نے بتایا، ذالک العصیص، ذالک معنی وہ، عصیص معنی کونڈا، لی معنی کے لیے، ذالک معنی اس، رجل معنی آدمی، تو وہ کونڈا اس آدمی کا ہے، یا وہ کونڈا اس آدمی کے لیے ہے، تو یہاں پر کیونکہ کے لیے نہیں بولا جاتا، بولا یہی جاتا کہ اس آدمی کا ہے، تو یہاں وہی اچھا رہے گا کہ وہ کونڈا اس آدمی کا ہے۔ چلیے آگے، حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، چلیے حل معنی کیا، ذالک معنی آتا وہ، اور غرس معنی آپ نے پڑھا پیچھے بھی پودا، اور من معنی سے، اور حدیقہ، اس میں ایک لفظ آیا حدیقت، تو حدیقہ معنی کیا آتا ہے، باغ، تو اب ترجمہ لگائیے، کیا وہ پودا باغ سے ہے، ویسے لفظی ترجمہ من معنی سے، لیکن ہم ملائیں گے یہاں پر، کیا وہ پودا باغ کا ہے، تو یہاں کا بھی ہے، یہ کیا وہ پودا باغ سے ہے، لیکن سے نہیں بولے جاتا، بلکہ یہی بولا جاتا ہے کیا وہ پودا باغ کا ہے، تو ہاں، نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، نعم ہاں، ذالک الغرس وہ پودا، من الحدیقۃ باغ کا ہے یا باغ سے ہے، ٹھیک۔ لمن الحدیقۃ، لمن کس کا، کس کی، کس کے لیے، حدیقۃ معنی باغ، آپ نے پڑھ ہی لیا، تو لمن الحدیقۃ باغ کس کا ہے، ٹھیک۔ الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی، دیکھیے اب اس کو ملا دیا آپ، الحدیقۃ معنی باغ،
لذالک لی معنی کے لیے یا کا، وذالک اس، اور رجل معنی آدمی، اور واو معنی اور، ہوا معنی وہ، علی معنی پر، کرسی معنی کرسی. تو اب اس کو آپ ملا دیجئے. باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے. ٹھیک، باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے، یعنی وہ کرسی پر بیٹھا، کچھ بھی کرسی پر ہے. ٹھیک. فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا. فی معنی میں، حدیقہ معنی باغ، زہر معنی آپ نے پیچھے پڑھا پھول، وفاکہۃ واو معنی اور، فاکہۃ معنی آتے میوہ، میوے نہیں ہوتے میوے، تو میوہ. ایضا معنی آپ نے پڑھا بھی، تو آپ کیا آئے گا؟ باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے. ٹھیک. چلیے آگے. اسئلہ، یہ سوال کی جمع ہے. اسئلہ سوال، ایک سوال، اسئلہ بہت سارے سوال، میں نے آپ کو بتا دیا. چلیے یہ آپ کو اپنی کاپی پہ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں. آپ خود سے حل کریں، بہت بہتر ہوگا. اور آپ کہیں گے نہیں ہم سے حل نہیں ہوگا، بہت مشکل. نہیں، مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے پیچھے کے سبق آپ کے ذہن میں بالکل زبرزد ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے یاد ہیں، تو اگلی تمرین بنانا اسی طریقے سے کوئی مشکل نہیں ہوگا. آپ اسی طریقے سے بناتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تمرین آ رہی ہے یہ کوئی الگ سے نہیں آ رہی کہ ہارڈ نہیں، بلکہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے اسی کے مطابق تمرین آتی ہے. ٹھیک. چلیے یہ سوال ہیں عربی میں، تو ان کے عربی میں ہی ہم کو جواب دینے ہیں. چلیے. اذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ آپ بتا دیجئے. ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے، بتا دیجئے. نعم ذالک الرسم جمیل، ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے. این الغرس، پودا کہاں ہے؟ تو پودا کہاں تھا؟ کنڈے میں تھا، تو بنائیے پودا کنڈے میں، تو بنائیے الغرس فی الاسیس، پودا کنڈے میں، اسیس. آگے چلیے. این الورد، گلاب کہاں ہے؟ تو گلاب کہاں تھا؟ اس پودے پر تھا نا، تو بنائیے الورد علی الغرس. ٹھیک. این ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ این کہاں؟ ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ تو وہ آدمی کہاں تھا؟ کرسی پر تھا، تو آپ بنا دیجئے ذالک الرجل علی الکرسی کی. ٹھیک. اور کیف الورد، گلاب کیسا ہے؟ بنا دیجئے کیا؟ الورد کیف الولد، الورد احمر، گلاب سرخ ہے. کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ تو آپ بنا دیجئے کیسا؟ ہرا، تو الغرس اخضر. ٹھیک. اچھا ایک چھوٹ گیا. لمن الورد، گلاب کس کا ہے؟ تو اس کا آپ بنا دیجئے کس کا گلاب ہے؟ اسی آدمی کا، تو بنا دیجئے الورد لذالک الرجل، گلاب اس آدمی کا ہے. ٹھیک. چلیے ترجمہ کرو. تو یہ اردو ہے، اس کی عربی آپ کو اپنی کاپی پہ خود سے بنانی ہے. لیکن چلیے حل کرا دیتے ہیں، لیکن آپ پہلے خود سے کوشش کریں. ترجمہ کرو. طوطا اس پنجرے میں ہے، بنائیے اس کی عربی. آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ طوطا، طوطے کی عربی کیا آتی ہے؟ ببغاؤ مانے طوطا. اس کی، ذالک اس، ذالک مانے اس، اور پنجرے کی قفس، اور میں کی فی. کتنا آسان ہے. اب اس کو جوڑ دیجئے. الببغاء فی، اس یا اس، فی ذالک القفص. تو طوطا اس پنجرے میں ہے یا اس پنجرے میں ہے، تو ہاذا مانا آئے گا اس، اور اس میں آئے گا تو ذالکا. تو آپ اس کو اس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. میوہ، میوہ اس دکان میں ہے یا اس دکان میں ہے، تو اسی طریقے سے یہ بالکل وہی سیم ٹو جیسے بھی آپ نے بنایا الببغاء فی ذالک القفص، تو اس طریقے سے الفاکہۃ فی ذالک الدکان، دکان کی دکان عربی آتی ہے. کنڈا اس تصویر میں ہے، تو کنڈے کی کیا بنائی؟ اسیس مانے کنڈا، اور اس کی ذالکہ تصویر کی رسم، اور میں کی فی بنا دیجیے اس کو، وہی سیم ٹو وہی ہے. تو الاسیس فی ذالک الرسمی یا ھذا الرسمی. ٹھیک. اچھا وہ لڑکا باغ میں ہے، ذالکہ مانے وہ، لڑکے کی ولد باغ میں، حدیقہ فی مانے میں. ٹھیک. اس کو ملا دیجیے آپ. ذالک الولد فی الحدیقۃ. ٹھیک. اس گھر میں کون ہے؟
تو آپ اس کو اس کی، ذالکا گھر کی، بیت، اور میں کی، فی، اور کون کی، من کون، پیچھے تھا نا من ہاذا یہ کون ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تو وہی، تو اس گھر میں کون ہے، تو عربی آپ کو سب کی معلوم ہے لیکن اس کو جوڑنا ہے، تو جوڑ دیجئے، جوڑیے، من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے، کیونکہ سوالیہ جو ہوتے ہیں نا یہ شروع میں آتے ہیں، من فی ھذا البیت، وہ کتاب اس لڑکے کی ہے، اور بیچ میں دیا کے لیے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کے لیے یا کی، ایک ہی بات، اس لڑکے کے لیے، تو آپ نے پیچھے بنایا وہی بنائیے، وہ باب اس مرد کا جو آپ نے پیچھے عربی پڑھی تھی نا اسی کی بالکل سیم ٹو بنا دیجئے، تو ذالک الکتاب لذالک الولد، پیچھے پڑھا تھا نا لذالک الرجل، تو میں نے کہا تھا نا جو آپ سبق پڑھیں گے اسی کے مطابق تمرین ہوتی ہے۔ چلیے آگے، یہ پودا خوبصورت ہے، تو ھذا الغرس جمیل، یہ ملک اللہ کا ہے، تو یہ ملک کی ملک آتی ہے اللہ، یہ ھذا الملک للہ، اللہ کے لیے، اللہ کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے، تو کس کی، وہی لمن، ملا دیجئے، لمن ھذا الرسم، یہ تصویر کس کی ہے، وہ تصویر اس عالم کی ہے، تو ملا دیجئے وہ تصویر اس عالم کی ہے، وہ باغ اس مرد کا ہے، اسی کے بالکل اسی پر ملا دیجئے، ذالک الرسم لذالک العالم، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، بنائیے، یہ کوئی آپ سے سوال نہیں ہو رہا کہ آپ جواب دیجیے، نہیں بلکہ اس کی آپ کو عربی بنانی ہے، عربی بنائیے آپ اس کی، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، تو کیا کی، حل، تصویر کی تصویر، اسلام کی اسلام، جائز کی جائز، میں کی فی، ملا رکھ دیجیے اس کو سینٹینس میں، حل الرسم جائز فی الاسلامی، یعنی حل الرسم، جب ہم اس کو ملاتے تو حل الرسم پڑھتے ہیں، جائز فی الاسلامی، حوض میں پانی ہے، حوض کی حوضی عربی آتی ہے، اور پانی کی ماء، ملائیے، فی الحوض ماء، ٹھیک، پانی وضو کے لیے اچھا ہے، تو پانی وضو کے لیے اچھا ہے، ملا دیجیے اس کو، الماء طیب للوضوء، ٹھیک، آسان۔ چلیے آج کے دن کافی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی۔